اچھا ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں، پہلے مسلم کالر کی طرف، نان مسلم کو بعد ملیں گے اگلے ہفتے سے، حضرت مسلم کو پہلے لے لیں گے، نان مسلم چونکہ اب بعد میں زیادہ کر کے آ رہے ہیں تو اس طرح سے رکھ لیں گے۔ تو چلے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، میرے پوچھنا یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اس کی حفاظت کریں گے، جی تو یہ بات تو ہمارے سارے صحابہ کو، حضرت عمر کو پتہ ہوگی، تو بولے تو انہیں پتہ ہوگی، تو پھر انہوں نے یہ قرآن اکٹھا کیوں کیا؟ مطلب کیا انہیں وشواس نہیں تھا؟ اللہ ان کی کے مرضی من میں سے ایسا کیا، کیوں؟ جی اللہ کی مرضی سے کیا۔ اچھا، اللہ کی مرضی سے، تو مطلب ان کے دل میں آیا ہوگا نا کہ کب بھائی قرآن ضائع ہو جائے گا تو اسے اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے ڈالا ان کے دل میں۔ جی تو اللہ نے ڈالا، تو مطلب یہ مطلب ایک طریقے سے مطلب لاجک سا بن نہیں رہا کہ مطلب اللہ نے بہت ڈالا وہ بندہ ٹھیک ہے، ایک دم لیکن 100% لاجک ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم حفاظت کریں گے تو یہ تو نہیں کہا کہ میں آ کے خود ہی تمہارے سامنے بیٹھوں گا، لکھوں گا کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے، وہاں پہ پرنٹنگ مشین میں بھی میں ہی چھاپوں گا، ایسا تو نہیں کہیں کہا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ مطلب بھائی ان وہ کے من میں حفاظت ایسا کیسے آنا کروائے یہ گا؟ وہ حفاظت کسی طرح بھی کروا سکتا ہے، وہ انسانوں کے ذریعے کروا سکتا ہے، کیا جس طرح کروائے اس نے انسانوں کے ذریعے حفاظت کروا دی۔ نہیں، پوائنٹ جی یہ جی ہے کہ نہیں، اس قرآن بات سے محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہوا کہ نہیں ہوا، پوائنٹ یہ ہے۔ نہیں، اس بات سے میں مسلم میں وہ تو کیونکہ اللہ تو سپر پاور ہے، تو اس لیے وہ خود آنے کی اسے کیا ضرورت ہے، وہ تو کس سے بھی کروا سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن میرا آبجیکشن اس بات پہ ہے کہ یہ من میں یہ آنا کہ جب اللہ نے بتا دیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور میرے من میں یہ آنا کہ قرآن کو اکٹھا کر لیتا ہوں کبھی جائے نہ ہو جائے، تو یہ اس پہ آبجیکشن ہے میرا کہ ان کے من میں یہ کیوں آیا؟ یہ آبجیکشن یہ آیا غلط اس ہوگا تو ہی لیے تو ہے انہوں کہ اگر یہ بات ہے کہ ان کے من میں، ہمارے من میں جو کچھ آتا ہے وہ اسی لیے آتا نے ہے کہ خدا نے ہمارے من کو بنایا ہی ایسے، اچھی تھاٹس ہمارے جی من میں خدا کی طرف سے آتی ہیں۔ تو خدا مجھے جی بتائیں کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا، مثلا ایک بچہ جی حفظ کرتا ہے، اس کے والدین اس کو حفظ میں ڈالتے ہیں، تو یہ ایک اچھی تھاٹ ہے، جی یہ خدا کی طرف سے آتی ہے کہ شیطان کی طرف سے؟ وہ تو بتائیں، اللہ کی طرف سے آتی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے آتی جی ہے۔ حضرت عمر رضی جی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن ثابت، ان حضرات کے دل میں یہ تھاٹ آئی کہ قرآن کو لکھ لیا جائے تاکہ قرآن محفوظ جی ہو جائے، اگلی نسلوں کے لیے جی آسان ہو جائے اس کو یاد کرنا۔ تو یہ تھاٹ کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی کہ شیطان کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے آئی۔ جب اچھی تھاٹ اللہ ہی کی طرف سے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں مان رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا تھا کہ قرآن محفوظ ہو، کہ صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا کہ ایسا کرو، انہوں نے ایسا کیا۔ جی تو نہیں، اس تو لیے میرا اصل پوائنٹ یہ جی نہیں ہے، دعویٰ جو ہے نا بریک اس وقت ہوتا قرآن کا کہ اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا۔ جب قرآن محفوظ ہے اور اسی طریقے سے جی محفوظ ہے، اور یہ وہ طریقہ حضرت عمر کا طریقہ کام نہ کرتا، اس طریقے نے کام کیا اور آج تک وہ کام کر رہا ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ کام کرتا رہے گا، تو اس کا مطلب وہی جی طریقہ خدا کی طرف سے آیا، ورنہ کام نہ کرتا۔ تو یہ اللہ نے ہی مطلب حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے وہ اللہ نے ہی من میں ڈالا، اسی طریقے یہی طریقہ تھا ذمہ کہ بالکل یہی ہم طریقہ انسانوں تھا، سے اور کریں اس گے کی تو۔ دلیل ہے، جی اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جی طریقہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے خود سے اپنے گھر سے نہیں سوچا تھا، بلکہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس طریقے کو اپنی زندگی میں شروع کروا دیا تھا۔ کیا آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں، کیا آپ وہ ساری نہیں لکھواتے تھے؟ جی ساری لکھواتے تھے۔ اس کا مطلب کیوں لکھواتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا نا، جی جی تو صحابہ نے نیا کام کوئی کیا، اسی کو لکھوا لیا، جی تو ایک نہیں یونیفائڈ کاپی بنا دی۔ جی تو میں کہہ رہا ہوں مفتی صاحب ایسا ہونا چاہیے نا کہ وہی خواب میں آ جاتا، ان کو یہ آ جاتا کہ بھائی میرا حکم ہے، تم اس کو اکٹھا کرو، میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تو تم اس کو انہوں نے اکٹھا دیکھا کرو۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، ابھی 2 سال پہلے پردہ فرمایا ہے، وہ یہی کام کر جی رہے تھے، ایک یونیفائڈ کاپی اچھا نہیں آئی، لیکن کام یہی ہو رہا تھا، تو اب ہم یونیفائڈ کاپی لے جی آتے ہیں، بس لکھوایا انہوں نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لکھوایا، صحابہ نے بھی، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ تو تو انہوں نے اسی بیس پہ اکٹھا کر کیا ہوگا نا کہ بھائی قرآن ضائع ہو جائے گا، یہ کون سی جنگ تھی اس میں کہ صحابہ جو ہے شہید ہو رہے ہیں، تو بھائی اسے اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ من میں ایک آیا ہوگا نا کام ان کے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا وہ رک گیا، ٹھیک ہے، وہ کس وجہ سے جی رکا چونکہ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو جو حکومت تھی ان کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے، لوگ بغاوت پر آمادہ تھے، جنگیں چل رہی تھی، تو جو یہ جی کام ہونا چاہیے تھا یہ رک گیا، اس لیے کانورسیشن ہوا کہ اگر ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تھا اس کام کو نہیں جی بڑھایا تو اس طریقے سے تو قرآن محفوظ نہیں رہے گا، تو ہمیں اس کام کو آگے جی بڑھانا ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے وہی کام کیا، تو یہ اللہ ہی کے حکم سے۔ جی 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 لیکن آپ نے بتا دینا کہ وہ ان کے من میں آئے کہ ایسے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، تو یہ بات ان کے من میں نہیں آنی چاہیے تھا نا، جب اللہ نے وعدہ کر رکھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے بھائی۔ من میں اگر آپ کے من میں جی آتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، جی آتا ہے، جی جی آتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، میرے من میں آنی نہیں چاہیے، بس میں تو خود نماز پڑھتا ہوں روبوٹ کی طرح، ایسے تو نہیں ہوتا جی بھائی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب ایک انسان جی کے من میں آئے گا کہ اس حکم کو فالو کرے تبھی تو فالو کرے گا نا،
جی تو اللہ نے کہا کہ اس قرآن کی حفاظت ہوگی. صحابہ کے من میں آ گیا کہ اس طرح حفاظت ہوگی. تو اس میں یعنی اس میں اعتراض والی بات کون سی ہوئی؟ یہاں پہ فرق اتنا سمجھ لیجئے ساداب خان بھائی کہ جو بات من میں آ رہی ہے، اگر اس بات پہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ میری بات تھی اور میں نے خود سے اپنے من میں خود لائی، سے آئی. تب تو آپ کی بات بنتی. لیکن اگر صرف من میں آنے کی بات ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. کیا جی وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ طریقے سے آ جانی چاہیے تھی نا کہ بھائی وہ، لیکن چلو وہ مطلب یہ سب ٹھیک ہے میرے بھائی. چلو ابھی بس ہو گیا، اب من میں خلاصہ وہی بات ہوا. آئے گی. اب من میں کس طرح بات آئے گی یہ بھی میں اور آپ بیٹھ کے طے کریں گے. ہاں یہ ایکس مسلم طے کریں گے بیٹھ کر، ایکس مسلم وہاں سے طے کر کے بتائیں گے ان کو، اور یہ آگے یہاں پوچھیں گے آپ. چلیں ٹھیک ہے، ساداب خان اجازت لیں گے آپ سے. ریاض احمد، ریاض بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. خیریت سر؟ الحمدللہ. جی تھینک یو مفتی صاحب. مجھے کال پہ میں بہت ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا، آج فرسٹ ٹائم میرا لگا کہ الحمدللہ میں مسلم ہوں. میرا جی ایک کویشچن تھا آپ سے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے جنت اور جہنم دیکھا تھا، اور جہنم میں لوگوں کو سزا دیتے ہوئے وہاں پہ دیکھا تھا. بٹ جیسا آپ کی بھی میں نے اسٹریم میں سنا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ جنت جہنم میں نہیں جاتا، وہ برزخ میں جاتا ہے. جنت جہنم جب قیامت ہوں گے اس کے بعد ہی جا کے اس کا فیصلہ ہوگا. تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے ٹائم ٹریول کروا کے کچھ فیوچر دکھایا تھا وہاں پر، یا کیا ہوا تھا؟ پاسبل ہے. اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ برزخ والا جو سوال تھا کہ برزخ کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں پر کچھ مینشن ہے؟ جیسے یہاں پر جنت اور جہنم کے بارے میں کافی کچھ مینشن ہے، برزخ کی زندگی کے بارے میں بھی کیا کچھ مینشن ہے؟ اگر ہے تو آپ تھوڑا سا اس پہ بتائیں. احادیث میں تو جگہ جگہ ہے کہ برزخ کی زندگی میں، اور اسی طریقے سے یہ ہے نا سورہ مطففین، اس کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک منٹ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مطففین میں کہ روح کے تعلق سے کہ مرنے کے بعد پھر روحیں جو ہیں وہ کہاں جمع ہوتی ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے خیال سے یہ غلط ریفرنس ہوگا، چونکہ یہاں پر کتاب الفجار اور کتاب الابرار کی بات ہے، یعنی ان کے ریکارڈ کی بات ہے، نہ کہ خود ان کی ارواح کی. لیکن بہرحال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ رکیے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جسٹ اے سیکنڈ. ایک منٹ. یہ ہے، ابھی آ گئی. اچھا جی، حدیث بھی آ گئی ہے، بلکہ حدیث ہی آ گئی ہے اور لمبی حدیث ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب ایک بندے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار پیٹ پھیر کر جاتے ہیں، وتولى عنہ اصحابہ، تو وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہاں تک کہ وہ ان کے جوتوں کی جو آواز ہے وہ بھی سنتا ہے. یعنی اس کی جو فریکوینسی ہے سننے کی وہ اتنی ہائی ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے جانے کی آواز کو سنتا ہے، جبکہ وہ منو مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. اتاہ ملکانی، تو دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، اس کو بٹھاتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا فزیکل نہیں ہو رہا ہے کہ آپ اگر اسی وقت قبر کھود کے دیکھیں تو بندہ بیٹھا ہوا ملے گا. فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو مومن کہے گا کہ اشهد انه عبد الله ورسوله، اور اس کے بعد اس کو بشارت دی جائے گی. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. تو یہ جو اور اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ برزخ موجود ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان سے آگے، من ورائہم، لوگوں سے آگے برزخ ہے، الی یوم یبعثون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے گا. تو برزخ میں رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ اٹھائے نہیں جائیں گے. اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بینہما، یہ تو خیر برزخ کے لفظ ہے، لیکن وہ یہ آیت، ایک آیت کافی ہے میرے خیال سے، اور اس کے علاوہ برزخ کا لفظ اور بھی جگہ آیا ہے. لیکن اچھا ایک اور آیت بتا دیتا ہوں شہداء کے تعلق سے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، انہیں خدا کے پاس رزق دیا جا رہا ہے. ابھی جنت میں تو پہنچے نہیں، وہ ابھی سے رزق دیا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برزخ میں ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ نے جو کچھ دیا اس پر وہ خوش ہیں، تو ان کی خوشی کا جو سمجھ لیں کہ احساس ہے وہ بھی وہاں موجود ہے. تو یہ برزخی زندگی کے تعلق سے کچھ آیتیں اور کچھ حدیث آپ کے سامنے آ گئی. تو اس کا مطلب مفتی صاحب یہ ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کو جنت کے نعمتیں برزخ میں بھی ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جو جہنمی ہوگا اس کو اس کے عذاب، یعنی اس کو برزخ کی آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی. جنت کی نعمتیں تو جنتی میں ملیں گی، اور جو جہنمی ہوگا اس کو برزخ کی جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ ملیں گی. جہنم کی جو پریشانیاں اور مصیبتیں وہ تو جہنمی میں ملیں گی. تو مفتی صاحب معراج والے سوال پہ کیا ہم کنفرم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹریول ہی تھا جب انہوں نے؟ کنفرم نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ کہ ٹائم ٹریول از اے سائنٹیفک تھیوری، بلکہ تھیوری بھی نہیں ہے بلکہ ہائپوتھیسس ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. اب یہ ٹائم ٹریول ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ ڈیٹیلز ہے، وی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ. ایک میرا بس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہے نا اگر زوم وغیرہ پہ کریں، بیکاز بہت ٹائم لگتا ہے اس پہ جوائن کرنے پہ. میں پیچھے 4-5 مہینے سے جو ٹرائی کر رہا ہوں، میرا آج پہلی بار اس پہ چانس لگا ہے. تو کچھ بڑی اور جلدی لگ گیا بھائی، جہاں پہ بڑی جلدی لگ گیا. 4-5 مہینے بہت سارے تو 3-3 سال سے کر رہے ہیں. نہیں، ان 4-5 مہینے میں 2 مہینے تو ہم نے اسٹریم ہی نہیں کی، اس کو کاؤنٹ نہ کریں. جی میں رمضانوں سے بھی 2-3 مہینے پہلے سے ہی ٹرائی کر رہا تھا. چلے ٹھیک ہے، بہتر ہے. ہمارے ساتھ ہیں احسان ملک. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت